واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان جائے۔ آپ ممبر پہ کھڑے تھے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہے تھے۔ جب یہ آیت پڑھ رہے تھے، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ممبر پورا حرکت کر رہا تھا، لرزہ اس پہ طاری تھا، ڈر لگتا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہیں نیچے نہ گر پڑے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں، جو اللہ نے اپنے بندوں سے کہا ہوا ہے وہ آپ کو سنا دوں۔ جس کو اللہ کے کلام سے سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے خطیب کے خطبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے، بزرگوں اور ماؤں سے یہ گزارش کروں گا، قرآن مجید کو پورے ادب کے ساتھ سنیں اور اسے اپنے دل پہ اتاریں، اور یہ سمجھیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہم کلام ہے اور آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی عظمت نہیں پہچانی، اللہ کی تعظیم نہیں کی، اللہ کی شان نہیں پہچانی۔ کنہوں نے؟ جنہوں نے اللہ کے ہوتے ہوئے اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جنہوں نے اللہ کی زمین پہ اللہ کے مقابلے میں بت کھڑے کر دیے، جنہوں نے اللہ کے قرآن کے مقابلے میں
دنیا کے قانونوں کو اہمیت دی؟ کن لوگوں نے اللہ کی تعظیم کا حق نہیں پہچانا؟ جنہوں نے حی علی الصلاۃ کی آوازیں سنی، آؤ میرے بندو نماز کے لیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ تو وہ ہے کہ ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی، آسمان سارے اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ دیو قامت پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ زمینیں، یہ درخت، یہ پتے، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور دریا اور ان کی لہریں، یہ سب اللہ کی ذات کے سامنے ایک ذرہ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ان سب کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہوگا۔ ادھر سے سور کے اندر اسرافیل پھونک دے گا، چیخ آئے گی، چنگھاڑ آئے گی، سب انسان اپنی اپنی دنیا میں مست ہوں گے۔ ان کی مستی کو ختم کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے اللہ کون ہوتا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا جلال کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، وہ چیخ ایسی آئی کہ ہر انسان کی گردن مڑنے لگی اور وہ اس چیخ کو سننے لگا، اور وہ چیخ تیز ہوتی گئی، اور اس چیخ کے آتے ہی سور میں پھونکنے کے ساتھ ہی، نفخہ الفزع کے ساتھ ہی ساری انسانیت پہ ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ زمین ہلنے لگی، اس پہ زلزلے برپا ہو گئے، آسمان ٹوٹنے لگا، سورج بے نور ہونے لگا، چاند گہنانے لگا، سورج گرنے اور چاند ستارے گرنے اور جھڑنے لگے، اور اللہ رب العزت نے حکم کیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہیں، اے اسرافیل تم دوبارہ ذرا سور میں ایک دفعہ پھونکو۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ پہلی دفعہ پھونک ماری گئی تو کائنات کا نظام تہوبالا ہوا۔ اذا الشمس کورت، چاند سورج کو لپیٹ دیا گیا۔ اذا النجوم انکدرت، ستارے جھڑنے لگے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلنے لگے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی سب سے قیمتی چیز ایک صحرائی کے لیے اس کی حاملہ اونٹنی ہے، اس نے اس کو بھی چھوڑا اور گھبرا کے بھاگ اٹھا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے درندوں کو بھی، جانوروں کو بھی اکٹھا کر دیا گیا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ کے ان کو اٹھا دیا گیا۔ دیکھو کیا ہو رہا ہے، اللہ کی شان، اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، ساری کائنات کا نظام ایسے تہوبالا ہوا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، زمین کو اٹھا دیا گیا۔ اللہ کے لیے اس کو اٹھانا کیا مسئلہ ہے؟ بالکل ایسے جیسے کاغذ کا پرزہ بچہ اٹھا دیتا ہے۔ ساتوں زمینوں کو اپنی جگہ سے اٹھا دیا گیا، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اٹھا دیا گیا، ان کو ٹکرا کے ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا گیا۔ پھر اللہ نے ان کو اپنی مٹھی میں لیا اور پوچھا بتاؤ بادشاہ کون تھا؟ لمن الملک اليوم، کون تھا بادشاہ؟ پھر حکم ہوا اے اسرافیل دوبارہ پھونکو۔ دوبارہ پھونک ماری تو پہلی پھونک سے جو گھبراہٹ، کائنات کا نظام ادھر ادھر ہونا شروع ہوا،
انسان قبروں سے اٹھے اور دوسری پھونک کے ساتھ جو زندہ تھے جو موجود تھے سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے اور ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. انبیاء اس نفخے سے موت کی آغوش میں گئے، شہداء موت کی وادی میں گئے، اولیاء اللہ موت کی وادی میں گئے، شیاطین جن و انس موت کے منہ میں گئے. سور مسلسل اس کے اندر پھونکا جاتا رہا، انسان بے ہوش ہوتے رہے، موت کے منہ میں دوبارہ جاتے چلے رہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی گئے، جبریل بھی گیا، اسرائیل بھی گیا، ملک الموت بھی گیا، سوائے ان کے جن کو اللہ نے چاہا. اللہ جانتا ہے کن کو اللہ نے چاہا، سب کے سب موت کی نیند سو گئے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سناٹا چھاری ہو گیا، ایک خاموشی اور سکوت کی کیفیت طاری ہو گئی. اللہ نے حکم دیا، پتہ نہیں یہ سکوت کب تک رہا، کتنی دیر تک ایسے ہی انسان رہے. پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ایک بارش برسائی، وہ انسان دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھنا شروع ہوئے. پھر اللہ نے حکم دیا ایک تیسری دفعہ سور کے اندر پھونکا جائے. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. پھونکا گیا تو سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے، دیکھنے لگے، بھاگنے لگے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. عجیب کیفیت ہو گئی انسانوں کی، ویسے اٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، کسی کے تن کے اوپر کوئی کپڑا اور لباس نہیں تھا. ماں جی نے پوچھا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، انسان کو تو اپنا ہوش بھی نہیں ہوگا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ اللہ کا قرآن ہے، ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ 24 گھنٹے بھی لگائیں تو اس کی تفسیر پوری نہ ہو. اس میں جامعیت ایسی ہے، کلام ایسا ہے، بات ایسی ہے، اسلوب ایسا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اللہ کا فیصلہ ہوا زمین کو بدل لیا جائے، آسمان کو بدل دیا جائے، ایک نئی دنیا، ایک نیا جہاں، نئے ضابطے، نئے قانون کے ساتھ میدان محشر برپا ہوا. اور اس زمین پہ، میدان محشر کی زمین پہ اللہ رب العزت کی تشریف آوری کی تیاری میں زمین کے اوپر نور ہی نور چمکنے لگا، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور ہر طرف بکھرنے لگا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي. اللہ تعالیٰ اپنے جلال کے ساتھ، جبروت، شان و عظمت کے ساتھ تشریف لائے، ساتھ ہی فرشتوں کو حکم ہوا صفے بنا لی جائیں، قطاروں میں کھڑے ہو گئے، حکم ہوا جنت کی مہک بھی میدان محشر میں اس کا ایک ویو اور منظر بھی دکھا دیا جائے، حکم ہوا جہنم کی دھاڑ بھی، جہنم کی چنگاڑیں بھی اور اس کے انگارے بھی میدان محشر میں ان کا بھی ایک منظر لایا جائے اور اس کو بھی کھینچ کے لایا جائے. اسے لایا گیا ایک نہیں، ایک زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے اور 70,000 زنجیروں میں جہنم کو میدان محشر میں بندوں کو دکھانے کے لیے لایا گیا. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. پھٹ رہی تھی غصے سے، فرشتوں کی صفیں بن گئیں، جنت کو لایا گیا، جہنم کو لایا گیا، انسانوں کو قطار میں کھڑا کر دیا گیا، لائنیں بنا دی گئیں، نشستیں بن گئیں، سیٹنگ ارینجمنٹ ہو گئی، کس نے کہاں بیٹھنا ہے، کسی نے عرش کے سائے میں، کسی نے حوض کوثر پہ، کسی نے کستوری کے ٹیلوں پہ، کسی نے ممبر اور نور کے ممبروں پہ، کسی نے کہاں ان کو بٹھا دیا گیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا میرے نبیوں کو لایا جائے اور نامہ اعمال بھی لائے جائیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. نامہ اعمال تو ہر انسان کے پاس پہلے ہی سے موجود ہے. لانے کا مطلب کیا ہے؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہر انسان کی قسمت اس کی گردن کے ساتھ چپکی ہوئی ہے اور اس کے اعمال اس کی گردن کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. ہم قیامت کے دن اس کو ایک کتاب کی شکل میں کھول دیں گے اور انسان سے کہا جائے گا تو خود ہی پڑھ کیا کرتا رہا ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. نامہ اعمال کو سامنے رکھ دیا گیا. تم دیکھو گے مجرم ڈرے ڈرے کپ کپاتے سہمے ہوں گے اور ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ اس میں اب کیا کیا لکھا آئے گا. جو میں نے باپ باپ کو ستایا وہ بھی لکھا ہوگا، ماں کو رلایا وہ بھی لکھا ہوگا. باری بھائی آواز تھوڑی چیک کر لی ذرا. جو ماں کو ستایا وہ بھی لکھا ہوگا، جو باپ کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آئے وہ بھی لکھا ہوگا، رمضان کی حرمت کی پامالیاں کی وہ بھی لکھا ہوگا، لوگوں کی عزتوں کو لوٹا وہ بھی لکھا ہوگا، زمینوں پہ ناجائز قبضے کیے وہ بھی لکھا ہوگا، غریب پستے رہے اور اس ایکڑوں کے مالک نے سارے دانے اپنے گھر میں بڑھولوں میں بھر کے یا بیچ کے عیاشیاں کی اور ان کا جو عشر حق بنتا ہے سوچا ہی نہ کہ وہ بھی تو دینا ہے، وہ بھی تو نکالنا ہے. اربوں خربوں کی جائیداد بناتا رہا، نئے سے نئی ملیں اور فیکٹریاں کھولتا رہا اور یہ نہ سوچا کہ اس معاشرے میں جو مسکین فقیر رہتے
ان کا بھی میرے مال میں حق ہے اور میں نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کو 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ دینا بہت مشکل لگا، 1 ارب میں سے 2.5 کروڑ دینا بہت مشکل لگا، اس کو 7.5 تولے سونے میں سے صرف 2.5% دینا بہت مشکل لگا۔ اللہ نے اس کو سانپ کی شکل میں خزانہ بنایا اور وہ اس کو ڈسنے لگا۔ نامہ اعمال میں تو سب کچھ لکھا ہے، مجرم ڈرے ڈرے سہمے ہوں گے کہ اب اس میں کیا لکھا ہوگا، کیا ظلم ہے جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، ایسا ظلم کہ انسان سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کوئی پڑھنا جانتا ہے یا نہیں، لکھنا جانتا ہے کہ نہیں، دنیا میں کبھی اس نے کوئی چیز پڑھی ہے کہ نہیں؟ میرا ایمان اور رب کا قرآن کہتا ہے اپنا نامہ اعمال تو سارے ہی پڑھیں گے، اور پڑھ کے کیا کہیں گے؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہ کیسا ریکارڈ ہے؟ کوئی چھوٹی حرکت، کوئی بڑی کچھ بھی نہیں سکپ ہوئی، سارا ہی لکھا ہوا ہے۔ صرف لکھا ہی نہیں ہوا، احصاہا، اس کا ٹوٹل بھی کیا ہوا ہے۔ فلاں رمضان میں اتنی تم نے نیکیاں کی تھی، اتنی برائیاں کی تھی، فلاں ہفتے میں اتنی نیکیاں تھی، اتنی برائیاں تھی، فلاں مہینے میں اتنی نیکیاں تھی، اتنی برائیاں تھی، فلاں سال میں اتنی نیکیاں تھی، اتنی برائیاں تھیں، سب کچھ ٹوٹل کر کے پوری زندگی میں اتنی نیکیاں تھی، اتنی برائیاں تھیں، سب کچھ سٹیٹسٹیکلی شماریاتی حساب سے ٹوٹل کر کے، یہ بھی کب تم نے نیکی شروع کی تھی، کب تک کرتے رہے تھے، کب برائی شروع کی تھی، کب تک کرتے رہے تھے، احصاہا، ان کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ وہی پائیں گے جو وہ کرتے رہے، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ۔ ہر ایک کے پاس اپنا اپنا ریکارڈ ہے نامہ اعمال میں، اس کو پڑھ رہے، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا میرے نبیوں کو بھی لے آؤ، میرے نبیوں کو بھی لے آؤ، وہ گواہی تو دیں ہم نے ان کو کیسے کیسے سمجھایا تھا۔ جناب نوح آئے، میں 950 سال اے میرے مولا رو رو کے سمجھاتا رہا۔ جناب ابراہیم آئے، تیری خاطر مجھے آگ میں پھینک دیا گیا۔ جناب موسیٰ آئے، میں نے بہت سمجھایا۔ جناب عیسیٰ آئے، تیری توحید کی خاطر میرے لیے سولی کے پھندے کے انتظام کیے گئے۔ جناب زکریا آئے، مجھے بیت المقدس کے سامنے پتھر مارے گئے۔ امام کائنات آئے، دونوں جہانوں کے سردار آئے، رحمت للعالمین آئے، فداہ ابی و امی، طائف کی وادی میں پتھر کھانے والے آئے، اپنی ایڑیوں کو لہو لہان کروانے والے آئے، احد کے میدان میں اپنے سر کے اندر خود کو برداشت کرنے والے اور اپنے سر کے اندر بھی زخم کو سہنے والے اور خون کے فواروں کو دیکھنے والے آئے۔ یا اللہ، میں تو دن رات سمجھاتا رہا، میں دن رات سمجھاتا رہا۔ امام کائنات صرف ایک ہی شکوہ کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میں ان کو کہتا تھا قرآن کی طرف آؤ، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبیوں کو لایا گیا، وَالشُّهَدَاء، نبیوں کے علاوہ بھی بہت سارے گواہ ہوں گے، وہ سارے گواہ پیش کیے گئے۔
کوئی 1 درجن سے زیادہ گواہ ہوں گے اللہ کی عدالت میں. یہ اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت ہے. کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا. 1 درجن سے زیادہ گواہ ہوں گے. زمین کو لایا گیا، تو بول کے بتا یہ کیا کرتا رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بتانے لگی. میرے گھر کا ڈرائنگ روم آیا، بیڈ روم آیا، لاؤنج آیا، پرائمری اسکول کا گراؤنڈ آیا، ہائی اسکول کے صحن آئے، وکیل کا چیمبر آیا، جج کا کمرہ عدالت آیا، پارلیمنٹ ہاؤسز میں بیٹھ کے ظلم و ستم کرنے والوں کے ایوان آئے، سینٹ ہاؤس آیا. زمین کا ایک ایک چپا آیا. جو کچھ اس کے اوپر کیا گیا تھا اس نے گواہی دی، اللہ میرے اوپر یہ ہوتا رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، تیرے رب نے اسے حکم کر دیا ہو. انسانوں میں سے جو گواہ تھے، جو ظلم سہنے والے تھے، وہ آئے. مقتول آیا اس حال میں آیا کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا تھا. فلسطین کے بچے بھی آئے، کشمیر کے مظلوم بھی آئے، راجوال الہ آباد حجرہ شاہ مقیم کے اندر ظلم سہنے والے اور ظلم کی چکی میں پسنے والے بھی آئے. ساری زندگی ہم ظلم سہتے رہے، اللہ میرے ساتھ یہ ہوتا رہا تھا. انہوں نے اپنی گواہیاں پیش کیں. والشہداء، گواہوں کو لایا گیا، نامہ اعمال کو لایا گیا. نبیوں نے گواہیاں دی، زمین نے گواہی دی، انسانوں نے گواہیاں دی، حتیٰ کہ بعض مقامات پہ جانوروں نے بھی گواہیاں دی. ان کو بھی اللہ لے آیا. اور کسی جانور کے ذریعے کسی نے ظلم کیا تھا تو اس نے بھی آ کے اللہ کی عدالت میں گواہی پیش کی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ان کو میدان میں لانے کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ جہاں ان کو استعمال کیا گیا انہوں نے بھی گواہیاں کی، آسمان بھی بول اٹھا، فرشتوں نے بھی گواہیاں پیش کی. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے فرشتوں نے ٹھیک لکھا ہے، کہیں غلطی تو نہیں ہے، ٹھیک ہی لکھا ہے، جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے. لیکن کچھ منافق ایسے تھے پھر بھی نہ مانے، کہنے لگے اللہ یہ گواہ منظور نہیں ہے، ہمارے اندر کی کوئی گواہی ہو. یہ سارے ایکسٹرنل گواہیاں ہیں، بیرونی گواہیاں ہیں، ہمارے اندر کی کوئی گواہی ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دی. اس کے ہاتھوں سے کہا اب تیرے ہاتھ بول کے بتائیں گے. اس کے پاؤں سے کہا تم بول کے بتاؤ، آنکھوں سے کہا تم بول کے بتاؤ، کانوں سے کہا تم بول کے بتاؤ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگائیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کی ٹانگیں گواہیاں پیش کریں گی. شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم. ان کے کانوں نے شہادتیں پیش کی، ان کی آنکھوں نے شہادتیں پیش کی، ان کی چمڑیوں نے شہادتیں پیش کی. وہ بول اٹھی. آپ کا موبائل بول سکتا ہے تو یہ جسم بھی بول سکتا ہے. آپ کا میموری کارڈ بول سکتا ہے تو یہ جسم بھی بول سکتا ہے. آپ کے گوگل کا سرچ انجن ساری ہسٹری اپنے اندر پوری دنیا کو محفوظ کر سکتا ہے تو اللہ کی زمین بھی پوری دنیا کی ہسٹری اپنے سینے میں محفوظ کر سکتی ہے. ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہمارا اس پہ یقین ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. گواہیاں پوری ہوئی، فیصلے سنا دیے گئے. یہ السابقون ہیں، یہ اصحاب الیمین ہیں، یہ اصحاب الشمال ہیں. انسانوں کے 3 گروہ کر دیے گئے، ان کے ہاتھ میں ان کا رزلٹ دے دیا گیا. پوری زندگی جو تم نے گزاری اس کا رزلٹ یہ بنتا ہے تم نے جنتوں میں بہت آگے جانا ہے، تم نے دائیں طرف چلے جانا ہے، اور تم نے میری جہنموں میں جانا ہے. یہ فیصلے کر دیے گئے.
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. جو کسی نے محنت کی تھی پورا اس کو بدلہ دے دیا گیا. اتنا پورا اللہ نے بدلہ دینا ہے. آپ نے اللہ کے لیے سوچا بھی ہے تو اللہ نے اس سوچ کا بھی بدلہ دے دینا ہے. سوچ کو بھی اللہ نے ضائع نہیں کرنا ہے, ارادوں اور نیتوں کو بھی اللہ نے ضائع نہیں کرنا ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے جو انسان کر رہے ہیں. جب فیصلے ہوئے تو پھر انسانوں کو اب ان کے آخری انجام کی طرف لے جانے کا وقت آیا. یہ سورہ زمر ہے اور اس کے آخری 2 رکوع کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, خود بھی جا کے مطالعہ کیے گا. 24واں پارہ ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. کافروں کو گروہوں میں, گروپوں میں, سیکشنز میں تقسیم کر کے جہنم کی طرف دھکا دے کے لے جایا گیا. زنجیروں میں باندھ کے یہودی, عیسائی, سکھ, ایتھیسٹ, کسی کو بھی نہ ماننے والے, آزاد خیال, کرو ان کو گروہوں میں تقسیم. زانی, بدکار, شرابی, چور, ڈکیت, کرپٹ, بدعنوان, کرو ان کو گروہوں میں تقسیم. احشروا الذین ظلموا وازواجہم, ان کو جیسے جیسے ان کی دوستیاں تھیں, جیسے جیسے ان کی کمپنیاں تھیں, جیسے جیسے ان کے گینگ تھے, جیسے جیسے ان کے ظلم تھے, ان کو گروہوں میں تقسیم کر دو. 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے اندر ان کو پرو دو. باندھو نہیں, پرو دو. پرو کے پھر ان کو دھکے دو. پیشانی اور پاؤں کو اکٹھا باندھ کے زنجیروں میں پرو کے دھکے دے کے ان کو جہنم کے دروازوں پہ لے جاؤ. جہنم کے دروازے بھی مختلف ہیں, مختلف جرموں کے حساب سے. جو دروازے ہیں ان دروازوں کے اندر جس کا جیسا جرم ہے وہاں پہ ان کو پہنچا دو. دروازوں پہ پہنچے تو آگے فرشتوں نے کہا تمہیں عقل نہیں تھی, نبی آئے نہیں تھے, انہوں نے سمجھایا نہیں تھا, قرآن کی آیتیں پڑھی نہیں جاتی تھیں, پھر بھی یہاں پہنچ گئے ہو. کہ کیا کریں, ایک عذاب تھا جو بس ہمیں ہو کے رہا, ہم منکر تھے اور آج ہمیں وہ عذاب مل کے رہے گا. وَقِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. یہ نہیں اللہ نے بتایا کس نے کہا گیا. میدان محشر میں آواز آنے لگی. میرا احساس تو یوں کہتا ہے کہ اس قلعہ کے اندر یہ کچھ چھپا ہوا ہے. زمین بول اٹھی, جاؤ جہنم میں. فرشتے بول اٹھے, جاؤ جہنم میں. انسان بول اٹھے, جاؤ جہنم میں. انبیاء بول اٹھے, جاؤ جہنم میں. جہنم کے دروغے بول اٹھے, جاؤ جہنم میں. میدان محشر میں ہر طرف سے آوازیں آنے لگی, چلے جاؤ جہنم میں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اسی میں پڑے رہو گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. جو اپنے رب کے حکموں کی پابندیاں کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے اور توبہ کرنے والے اور واپس لوٹنے والے تھے, ان کو بھی اللہ نے کہا ان کو بھی گروہوں میں تقسیم کر دو. نمازی نمازیوں کے ساتھ, پرہیزگار پرہیزگاروں کے ساتھ, انبیاء انبیاء کے ساتھ, اولیاء اولیاء کے ساتھ, شہداء شہداء کے ساتھ, علماء علماء کے ساتھ, دین کے دائیوں کے ساتھ, اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والے سخیوں کے ساتھ, اللہ کی راہ میں غریبوں کا خیال رکھنے والے, ان ہمدردی کرنے والی کیٹیگری کے ساتھ, اللہ اللہ کرنے والے, ذکر سے زیادہ محبت کرنے والے ذاکرین کے ساتھ, زاہدین کے ساتھ,
مجاہدین کے ساتھ، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لڑانے والے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی راہوں میں کفن باندھ کے سروں پہ نکلے تھے، وہ ان کے ساتھ ان کی قسمیں کر دی گئیں. نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جیسے بادشاہ کے پاس کوئی وفد جاتا ہے، ان کو ایک ڈیلیگیشن کے انداز میں، ایک وفد کے انداز میں فرشتوں نے سواریاں پیش کی، آگے پیچھے فرشتوں نے پروٹوکول دیا اور پورا پروٹوکول دے کے ان کو جنت کے دروازوں پہ لے کے گئے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، وہ جنت کے دروازے پہ اکٹھے ہو گئے اور جنت کے دلہا کا انتظار کرنے لگے کہ جنت کا دروازہ کھلوائے گا کون. امام کائنات آئے، دونوں جہانوں کے سردار آئے، آمنہ کے لال آئے، مکہ کے در یتیم آئے، حسنین کے نانا آئے، ہمارے پیارے نبی آئے، دونوں جہانوں کے سردار آئے. فداء ابی و امی انا اول شافع و اول مشفع و اول من یقرع باب الجنہ. آپ نے جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں محمد کریم ہوں علیہ الصلاۃ والسلام. فرشتے نے کہا مجھے یہی حکم تھا کہ کائنات میں جس نے دروازہ کھلوانا ہے وہ آپ ہی کی ہستی ہے، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا. دروازے کھل گئے اور اس کے ساتھ حصے تھے. ہر دروازے پہ جہاں سے جس کی انٹری ہے اس کو داخل کر دیا گیا. ریان کا دروازہ آیا، روزے سے ان کو بڑی محبت تھی، روزے داروں کو اس دروازے سے داخل کر دیا جائے. یہ مجاہدین ہیں، ان کو یہ بڑا شوق تھا رب کی راہوں میں اپنی جانیں قربان کر دیں، ان کو جہاد کے دروازے سے لے کے جاؤ. ان کو بڑا شوق تھا اللہ کی راہوں میں اپنا مال خرچ کریں، ان کو صدقات کے دروازے سے لے کے جاؤ. ان کو بڑا شوق تھا اللہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، ان کو ذکر والے دروازے سے لے کے جاؤ. جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ اتنا لمبا چوڑا ہے، پہلے شخص سے لے کے آخری شخص تک 70,000 اکٹھے جنت میں جائیں گے اور ان کو لائن کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور فرشتوں نے ان کا استقبال کیا. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، دیکھیں اللہ کا قرآن کتنا پیارا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا انہوں نے جنت کے دروازے کھولے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے. کیسے کھلے اللہ ہی جانتا ہے. فرشتوں نے آگے بڑھ کے کھولے، خادموں نے کھولے، آٹومیٹک کھلے. کیسے کھلے؟ دروازوں سے آوازیں بھی آنے لگیں، ہم تیرے انتظار میں ہیں، تو ادھر سے آ، تو ادھر سے آ. صدیق نے پوچھا جنت کے کسی دروازے سے بھی انٹری مل جائے تو کیا ہی بات ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں آ رہی ہوں؟ فرمایا ہاں ایسے بھی ہوں گے اور صدیق تو ان میں سے ہوگا. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، دروازے کھول دیے گئے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کے فرشتوں نے اب ان کا استقبال کیا اور استقبال کا انداز کتنا پیارا ہے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام ہو تمہیں، بڑے پاک لوگ ہو تم نے بڑی اچھی زندگی گزاری، بڑی پاکیزہ زندگی گزاری. فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں میں اب داخل ہو جاؤ. سب سے چھوٹا جنتی جس کو اللہ نے جنت دی، اس کی جنت کا یہ عالم تھا کہ جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، کائنات کے آخری انسان تک جتنے بادشاہ آئے تھے سب کی بادشاہتوں کو اکٹھا کیا جائے، 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس ایک جنتی کی جنت بھی اللہ نے اس سے بڑی بنائی ہوئی ہے، قیمتی بنائی ہوئی ہے. 70 اندر اس کے محل ہیں اور 1,000 فرشتہ اس کی نوکری اور خادمی کے لیے ہے، جو اس کی آؤ بھگت کر رہا ہے،
جنت کی حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں، اس کے لیے گنگناتی ہیں، ہم ہیں موٹی آنکھوں والی، ہمیشہ رہنے والی، کبھی ہمیں فنا نہیں ہوگی، ہم تیرے لیے ہیں، تو ہمارے لیے ہے، قالین راستے میں بچھے ہوئے ہیں، اور فرشتے ان کو پروٹوکول دینے کے لیے ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور ان کا رب ان کو داخل کر کے پوچھ رہا ہے میرے متعلق کوئی اور کام ہے، کچھ چاہیے، کوئی خواہش ہے جو باقی رہ گئی ہو؟ یا اللہ کیا باقی رہتا ہے؟ کچھ بھی تو باقی نہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ پھر اللہ اپنے مبارک چہرے کا دیدار کروائیں گے، اور وہ داخل ہوئے تو کیا کہا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے سارے ہی وعدے سچے کر دیے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھتے تھے، جہنم کو مذاق نہیں سمجھتے تھے، جنت کو مذاق نہیں سمجھتے تھے، نیکیوں کے رزلٹ اور انجام کو مذاق نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تو نے سارے ہی وعدے سچے کر دیے ہیں، اور آج تو نے اتنی عظیم جنت کا ہمیں ایسے مالک بنایا ہے کہ کسی کونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اتنی وسیع و عریض، ساتوں آسمان و زمین کے برابر جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں بغیر کسی اضافی پرمٹ کے ہم ابھی ابھی جا سکتے ہیں۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ کہا گیا محنت کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے، شب قدر کو تلاش کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے، توبہ کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے، آنسو بہانے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے، غریبوں کا خیال رکھنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے، نمازیں پڑھنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے، اعتکاف کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے، اپنے مال لگانے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے، اپنی جانیں دینے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور ایک مقام پہ کہا لوگوں محنت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو نا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ اور فرشتوں نے عرش کے ارد گرد یوں ایک سرکل بنایا ہوا ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں سبحانک حیث کنت، اللہ تو جہاں بھی ہے تیری شان کتنی عظیم ہے، تیرے جلال کے کیا کہنے ہیں، تیری شان کے کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ کی آوازیں فرشتے لگا رہے ہیں، الحمدللہ کی پکاریں فرشتے لگا رہے ہیں۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ٹھیک ان کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں الحمدللہ، جنتی بولے الحمدللہ، انبیاء بولے الحمدللہ، فرشتے بولے الحمدللہ، کائنات کے چپے چپے سے، جنت کے کونے کونے سے ہر طرف آوازیں آنے لگی الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں جانے والوں میں شامل فرما دے، اور اس کے لیے عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے، اور ہماری محنتوں کو اللہ رنگ لائے۔ چند دن رمضان کے باقی ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، آخر تک راتوں کو جاگیں، محنت کریں، قیام میں آئیں، قرآن سنیں، تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں۔ معتکفین کے لیے ہماری ایک کلاس چل رہی ہے 11:30 بجے ڈیلی، کوئی باقی احباب بھی آنا چاہیں تو اس میں بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ خیر کے جتنے کام کر سکتے ہیں کریں، چند دن باقی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی میں اطلاع کرتا چلوں کہ نماز عید الفطر انشاءاللہ تعالی پرائمری اسکول کے گراؤنڈ میں
حسب سابق اللہ کی توفیق سے اللہ نے چاہا، موسم نے ساتھ دیا تو گراؤنڈ میں اللہ کی توفیق سے ادا کی جائے گی، اور وقت ہوگا انشاءاللہ پورے 7 بجے انشاءاللہ۔ اللہ صحت رکھے، زندگی رکھے، ہم سب کو سلامتی والی برکت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو بغیر انشاءاللہ انتظار کیے اور بغیر تاخیر کیے ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ پرائمری اسکول کے گراؤنڈ میں نماز عید الفطر ادا کی جائے گی۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو شرم و حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ اچھے طریقے سے عیدگاہ میں پہنچنا چاہیے۔ جن پہ نماز فرض نہیں ہے ان کو بھی پہنچنا چاہیے، اور عیدگاہ میں مسلمانوں کی شان و شوکت کا ایک اظہار ہونا چاہیے۔ پھر آخر میں جو وہاں دعا ہوتی ہے اس دعا میں بھی شمولیت کرنی چاہیے۔ آتے جاتے راستے بدلنے چاہیے، اور آتے جاتے اللہ اکبر کی عیدگاہ جاتے ہوئے صدائیں بلند کرنی چاہیے، اور فطرانے کا بھی سب احباب کو انتظام کرنا چاہیے۔ ہر وہ شخص جس کے گھر میں 1 دن کا راشن موجود ہے اس سے اضافی اس کے اوپر فطرانہ فرض ہے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے، اپنے سے زیادہ مستحق کو دے دے۔ جو گھر کا سربراہ ہے، جو معاشی طور پہ گھر کا کفیل ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ فطرانہ نکالے۔ اور ہم نے احباب سے مشورہ کیا، جس میں مارکیٹ کے احباب بھی تھے، علماء بھی تھے، 350 روپے پر ہیڈ فطرانہ بنتا ہے۔ آٹے کا جو بازار کے اندر ریٹ چل رہا ہے، غریبوں کا خصوصی خیال کرنا چاہیے، کمی نہیں آنی چاہیے۔ کچھ چند روپے زیادہ ہو جائیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، وہ نفل میں چلا جاتا ہے۔ تو 350 روپے ہر شخص کے ذمے فطرانہ بنتا ہے۔ اگر میری فیملی کے اندر میرے سمیت 6 افراد ہیں تو 350 کو 6 سے ضرب دے کے جتنا ٹوٹل بنتا ہے، نماز عید سے پہلے فقراء اور مستحقین کو آپ نقدی پہنچائیں۔ یہ بھی انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہے۔ آپ گندم ہی پہنچانا چاہیں 2.5 کلو وہ پہنچا دیں، آٹا پہنچانا چاہیں 2.5 کلو آٹا پہنچا دیں، آپ چاول پہنچانا چاہیں 1 نفر 1 ہیڈ کے حساب سے، 1 شخص کے حساب سے، گھر کے فیملی ممبر کے حساب سے آپ 2.5 کلو چاول پہنچا دیں، اور ٹوٹل کر کے جتنا وہ پیکج بنتا ہے، یہ فطرانہ جنس میں سے ادا کرنا، غلے میں سے ادا کرنا، یہ افضل ہے۔ نہیں ہے تو اس کے برابر جو قیمت ہے 350 بنتی ہے کم از کم، وہ آپ پہنچا دیں۔ کوئی اپنے شوق سے زیادہ دینا چاہے تو نفلی ہے، وہ بھی دے سکتا ہے۔ ڈھونڈیں اپنے گلی محلے میں، دائیں بائیں دیکھیں، فقراء اور مساکین کو پہنچائیں۔ اللہ یہ ہمارے صدقات و خیرات قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ رمضان کے پہلے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑے ارادے کا، عزم کا، پروجیکٹ اور منصوبے کا اظہار کیا تھا، جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ والد گرامی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بڑے بھائی جان ان کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میرے بڑے بھائی جان حضرت ڈاکٹر حافظ صاحب اللہ ان کو صحت، ایمان، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، میرے بڑے بھائی حضرت جناب قاری عبید اللہ احسن حفظہ اللہ اللہ ان کی زندگی میں بھی بہت برکت عطا فرمائے۔ ابا جی کے خواہش تھی اور سارے ہی ان کے بیٹے الحمدللہ اس کام پہ لگے ہوئے۔ یہ ادارہ ایک ادارہ ہی نہیں ہے، اللہ کی فضل سے یہ ایک تحریک ہے، جس کے تحت اس وقت الحمدللہ تقریباً 7 برانچز مساجد اور شاخیں چل رہی ہیں، 10 حفظ کی کلاسز چل رہی ہیں الحمدللہ، 8 کلاسز درس نظامی کی چل رہی ہیں الحمدللہ، 4 باورچی ہیں جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، 2 صرف الیکٹریشنز ہیں بجلی کے متعلقہ افراد جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، ایک خادم ہے جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، 50 سے اوپر عملہ ہے جو اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ نے اس ادارے کے ماہانہ اخراجات کے اندر بھی اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ ہمارے مہینے کے صرف تنخواہوں کے جو اخراجات ہیں وہ 15 لاکھ روپے سے اس وقت متجاوز ہیں، صرف تنخواہوں کے۔ بجلی کا بل اس ادارے کا اوسط 2-3 لاکھ کے درمیان اس ایک ادارے کا رہتا ہے،
طالبات کا علیحدہ ہے، کوڑے سیال کا علیحدہ ہے، الفیصل جج کلاں کا علیحدہ ہے۔ جج کلاں میں ایک اور بچیوں کا ادارہ ہے عزیزہ اسلامک سینٹر، اس کا علیحدہ ہے۔ طالبات کا جو یہاں ریاض الحدیث للطالبات ہے یہ علیحدہ ہے۔ اس ادارے سے، طالبات کے ادارے سے کتنی خوشی ہوتی بتاتے ہوئے 44 بچیوں نے اس سال تفسیر قرآن مکمل کی الحمدللہ۔ یہاں جگہ کی بہت کمی ہمیں محسوس ہوتی تھی، اس وقت بھی یہ کیفیت ہے کہ گرمیوں کے اندر بچوں کے سونے کے لیے یہاں جگہ پوری نہیں ہوتی۔ اوپر سارا سولر ہے، پہلے ہم چھت پہ بچوں کو بھیج دیتے تھے، کلاسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس مزید کلاس روم بھی نہیں ہے۔ تو میری بڑی خواہش تھی اور اللہ سے دعا تھی اور اللہ نے یہ وقت لکھا ہوا تھا کہ ادارے کے لیے کھلی جگہ کا انتظام کیا جائے۔ کوڑے سیال میں ادارے کے پاس پہلے سے 3 کنال جگہ موجود تھی، وہاں الحمدللہ 12 کنال جگہ کا سودا ہو چکا ہے الحمدللہ۔ سودا بھی ہو چکا ہے اور 62 لاکھ ہم پہلے ادا بھی کر چکے ہیں، اور اس رمضان کے اندر بھی میری جماعت نے بہت محبت کی ہے۔ راجوال کے احباب نے، حجرہ شامکین کے احباب نے، اس علاقے کے احباب نے کمال محبت کی ہے۔ جس کو بھی میں نے یاد کیا ہے، چند افراد کے علاوہ شاید ان کی کوئی مجبوری ہوگی، سب نے محبت بھی کی ہے، تعاون جمع بھی کروایا ہے۔ کسی نے مرلہ لکھوایا ہے، کسی نے 2 لکھوائے ہیں، کسی نے 5 لکھوائے ہیں۔ میری ایسی بہنیں بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں اتار کے بیچی ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی بھی ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ایک ایک پائی اللہ ہمیں پوری ذمہ داری سے لگانے کی یقیناً توفیق دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی بھی کوئی 1 کروڑ 25 لاکھ کے لگ بھگ رقم ہے جو ادارے کے ذمے دینے والی باقی ہے۔ میری گفتگو ختم ہے، اب آپ ہمت کر کے اس میں حصہ ڈالیں۔ ایک مرلے کی جو قیمت ہے وہ 1,10,000 روپیہ ایک مرلے کا بنتا ہے، آدھے مرلے کا 55,000 بنے گا، اور 1 فٹ کا میں نے ایسٹیمیٹ لگایا، 1 فٹ کا 500 روپیہ بنتا ہے۔ پبلک میں اپیل کرنے کا، ظاہر ہے راجوال کے اکثر ساتھی اپنا حصہ پہلے ہی دے چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو ظاہر ہے اتنی اچھی خاصی اماؤنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ ادا کچھ ہو چکی ہے اور کچھ کے وعدے ہو چکے ہیں، ان میں آپ ہی کا حصہ ہے۔ لیکن خصوصاً جو ہمارے وہ احباب جو پہلے شامل نہیں ہو سکے، ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، یا جو شامل ہیں اور مزید حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور میرے وہ پیارے بھائی جن کے پاس دینے کے لیے زیادہ رقم نہیں ہے، تو 1 فٹ کے اندر وہ حصہ ڈال لیں تاکہ وہ بھی اس سے محروم نہ رہیں۔ زمین کے اندر حصہ ڈالنا ایسے ہے کہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ تعالی۔ تو 1 فٹ کی قیمت 500 روپیہ بنتی ہے، ایک مرلے کی قیمت 1,10,000 روپیہ بنتی ہے۔ تو اس کو آپ نے خصوصاً اپنی دعا میں بھی یاد رکھنا ہے، اس منصوبے کو اللہ مکمل فرما دے، اور آپ نے اس حوالے سے وعدے لکھوانا چاہتے ہیں تو لکھوائیں بھی ضرور۔ کوئی احباب لکھوانا چاہیں تو لکھوائیں، اس شوق سے لکھوایا جائے نا کہ باقیوں کو شوق پیدا ہو، تو یہ خیر کا کام ہے، یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔